الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بات چل رہی تھی سیرت کے متعلق، جس میں کچھ تذکرہ آیا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے کچھ پیشکش کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا، حوالہ آئے گا۔ جو تشدد مکہ کے لوگوں نے کیا تھا، جس کا کچھ تذکرہ 2-3 جمعوں میں آیا، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت صہیب رومی، اور اسی طریقے سے یہ غلام تھے حضرت ابو ذر غفاری جو باہر سے آئے ہوئے تھے، یہ حضرات قریش کے لوگوں پر جو تشدد ہوا، اور اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا تو ابو طالب کے پاس گئے۔ گویا ابو طالب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سرپرست تھے، تو ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، اپنے بھتیجے کو آپ ان کو روکیں۔ چنانچہ ہمیں تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے حضور پاک علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کچھ گفتگو کی، کچھ بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے اپنی کوئی بات ارشاد فرمائی اور چلے گئے۔ لیکن اس سلسلے کو انہوں نے یہیں پر نہیں روکا، پھر ایک وقت آیا کہ مکہ کے تقریباً 25 لوگ قریش کے وہ آئے ابو طالب کے پاس۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں، شہری تمدن میں تو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں عام طور پر، لیکن قبائلی تمدن میں یہ چیزیں ملتی تھیں۔ وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے کوئی تھانہ بھی نہیں تھا، کوئی پولیس بھی نہیں تھی، کوئی عدالت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو قبائلی تمدن میں یہ جو حضرات ذمہ دار ہوا کرتے تھے، یہی سب کچھ ہوا کرتے تھے، یہی جج بھی ہوا کرتے تھے، یہی فیصلہ بھی کیا کرتے تھے، یہی سزائیں بھی دیا کرتے تھے۔ تو عام طور پر قبائلی زندگی میں یہ ہوتا تھا۔ اب جب وہ 25 افراد آئے ابو طالب کے پاس، اور ان لوگوں نے گویا ابو طالب کو دھمکی دی کہ دیکھو ابھی تک ہم آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کی بھی رعایت کر رہے ہیں اور آپ کی بھی رعایت کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی رعایت کرنا بند کر دیں۔ تو یہ چیز ان کے لیے بہت اہم تھی ابو طالب کے لیے، کہ اتنی بڑی تعداد ایک شہر سے آ کر جمع ہو گئی، اور آنے کے بعد میں گویا وہ اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابو طالب نے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ابو طالب رو پڑے حضور کے سامنے، اور یوں کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا ہم اٹھا نہ سکیں۔ یہ بات اپنی پوری عزم کے ساتھ ابو طالب نے کہی، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور رو پڑے، اور اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس کے جواب میں وہ مشہور بات جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے پوری قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں یا عم واللہ، یہ جملے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا عم واللہ، اے میرے چچا خدا کی قسم، اگر یہ میرے ہاتھ میں چاند اور سورج بھی لا کر رکھ دیں، اور اس کے بعد میں یہ مجھ سے کہیں کہ میں اپنا کام اور اپنا مشن روک دوں، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے آگے فرمایا کہ 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا تو میری جان چلی جائے گی، اور یا پھر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب جب اس قطعیت کے ساتھ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم سنا اور یہ حوصلہ سنا، تو یوں کہا جائے کہ ابو طالب کو بھی حوصلہ آ گیا اس بڑھاپے میں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پوری زندگی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مکہ کے لوگوں نے ایک تو یہ حربہ استعمال کیا کہ شکایت لگائی چچا سے،
اور جب چچا کو یہ جواب مل گیا تو پھر اس کے بعد میں ان حضرات نے یہ کوشش کی کہ آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور ان الزامات میں پہلی بات یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ یہ شخص پاگل ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شخص پاگل ہے جو دنیا کو عقل دینے آیا ہو، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عقل دی ہو، اس شخصیت کے بارے میں مکہ کے لوگوں کو یہ کہنا، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہنا کہ یہ مجنون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ اب آپ سوچیں یہ جملے اگر کسی کو کہے جائیں تو کیا دل پر تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آدمی رنجیدہ نہیں ہوگا؟ جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، اور جدھر آپ نکلتے تھے، میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، ان کی بات نہ سننا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی ایک جملہ نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کو وہ لوگ کذاب کہا کرتے تھے۔ کذاب اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، نعوذ باللہ، جو سچوں کے سردار تھے، جو دنیا کے اندر سچ لے کر آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اس پیغمبر کو، اس عظیم ہستی کو، اس عظیم ذات کو ان لوگوں نے کذاب کہنا شروع کیا۔ تو یہ جملے بازی اور اس طریقے سے طنز اور طعن و تشنیع کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو انہوں نے کہانیاں گڑھ لی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب ان کے سامنے دین کو پیش کرتے تھے، قرآن کو پیش کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو پیش کرتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے کہانیاں گڑھ لی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں اصل میں پرانی باتوں کو جس میں جھوٹ اور سچ ملا دیا جائے، جیسے اس زمانے میں ناول وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ناول میں جھوٹا اور سچا لکھا ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے بھی کفار کا وہ جملہ نقل کیا کہ جو حضور علیہ السلام کی طرف کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جو ہے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ آج بھی دیکھو آپ کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ کہ قرآن محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے مذاہب اور جو ہے اس کے ماننے والے وہ لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، آسمانی کتاب نہیں مانتے، جبکہ قرآن کے بارے میں ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو 23 سال کی مدت میں نازل کیا۔ تو اب اس کے بعد میں یہ تنازنی کرنا، اور جب کمزور مسلمانوں کو دیکھتے تھے جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، چونکہ یہ مکہ کا ابتدائی دور تھا 5-6 سال کا، تو اس کے بعد میں یہ کہتے تھے کیا اللہ کا فضل انہی پر ہوا؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولَ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا فضل ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر یہ دین واقعی اللہ کا فضل ہے تو ان غریبوں پر کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا فضل ہم پر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس طریقے سے جو مسلمان ایمان کو قبول کرتے تھے ان کو بھی طعنہ مارتے تھے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب ایک آدھ دن وحی نہیں آئی تو ایک بدبخت عورت نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ وہ شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن کی نسبت اور وحی کی نسبت اس بدبخت نے شیطان کی طرف کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات، یہ سورت نازل فرمائی تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ پیغمبر نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ تو یہ تمام حالات مکی دور میں اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آیا کرتے تھے اور پیش آتے تھے، کیونکہ وہ بہت سخت مخالفتوں کا دور تھا اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے اس مشن کو روکا جائے
اور ان کے اس مشن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کرنے کے دوران حتیم میں قریش کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور جب آپ طواف کی حالت میں وہاں سے گزرتے تھے تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ پر جملے بازی کرتے تھے اور آپ پر جملے کستے تھے کہ جب طواف کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کی طرف سے گزرے تو یہ لوگ مکہ کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے یہ کچھ نہ کچھ جملے بازی ضرور کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور اس کے بعد میں واپس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور طواف میں جب حتیم میں پہنچے تو حتیم میں پہنچنے کے بعد میں پھر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو گالیاں دی نعوذ باللہ اور برا بھلا کہا، تو حضور علیہ السلام اس طواف کے چکر میں حتیم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور حتیم کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اما والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بالذبح، کہ ہم تمہارے لیے ذبح کا حکم لے کر آئے ہیں۔ یہ جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بدتمیزی کی جواب میں جو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حتیم میں بیٹھ کر قریش کے لوگ بدتمیزیاں کرتے تھے، جملے کسا کرتے تھے، اور حضور جب ادھر سے گزرتے تھے تو کچھ کہہ دیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا معشر قریش، اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتم بالذبح، کہ اے قریش کے لوگوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو وہ دہل گئے اور کھڑے ہو گئے، مخالفت بھی کرتے تھے آپ علیہ السلام کی، تکلیف بھی آپ علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے تھے آپ علیہ السلام کو اور جملے بازی بھی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ایک طرف ان کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ یہ شخص جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہ صادق ہیں اور یہ سچے ہیں اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات ہو کر رہے گی۔ ان کو اس بات کا یقین بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حضور علیہ السلام پر جملے بازی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا، بڑی تعداد تو مکہ کی اسلام میں داخل ہوئی اور بڑی تعداد نے تو اسلام کو قبول کیا، لیکن یہ حضرات جنہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں حضور علیہ السلام اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، اور جو گالیاں دیتے تھے، جملے کستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں دکھایا، جو اسلام کی پہلی عظیم الشان جو معرکہ تھا، تو بدر کے میدان میں دکھایا کہ یہ قریش کے لوگ جو حضور علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا مکہ مکرمہ میں چلنے کے دوران گالیاں اور جملے بازی کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ یہ کٹے ہوئے جسم کے ساتھ بدر کے میدان میں پڑے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے ساتھ دنیا میں عبرتناک یہ انجام کیا۔ آپ علیہ السلام سے دعائیں بھی ثابت ہیں، دعائیں زیادہ ثابت ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے بد دعا دی ہو، اور حضور علیہ السلام نے بعض موقع ایسے کہ اس میں بد دعائیں بھی دی۔ جیسے ایک صاحب آئے حضور کی مجلس میں اور اس کے بعد میں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لوں۔ تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے، اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ سیدھا ہاتھ کبھی منہ تک نہیں آئے گا، پوری زندگی ان کا یہ ہاتھ منہ تک نہیں آئے گا۔ بولا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو ان جن حضرات نے تکلیفیں پہنچائی تھیں اور ان تکلیفوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کا یہ کام کیا کہ یہ بدر کے اندر ذبح ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مذاق اڑانے والوں
اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کسی دیندار کو دیکھتے ہیں تو جملے بازی کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر، کسی کو دیکھ کر کوئی طنز اور کوئی جملہ نہ ہونا چاہیے۔ کیا معلوم اللہ کو کوئی ادا ناپسند آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندہ ہو، کچھ کام کر رہا ہو اور اس کے بعد میں کوئی سزائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وجہ سے متعین کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اے نبی آپ ان کے مذاق اڑانے پر اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم ان کے لیے کافی ہیں، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں اور ہم ان کو عبرتناک سزائیں دیں گے۔ اب اس کے بعد میں نے پچھلے جمعے جہاں بات چھوڑی تھی کہ پیشکش کی گئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس پیشکش کیا تھی؟ پیشکش یہ تھی کہ آپ ایسا کریں کہ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ سورہ قلم میں بھی اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کچھ آپ نرمی کر لیں، نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جائیں گے، ہم تکلیف پہنچانے میں نرم ہو جائیں گے، آپ اپنے مشن میں نرم ہو جائیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی اور یہ پیشکش کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ 1 سال آپ ہمارے ان بتوں کی پوجا کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اس کا جواب اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اب آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا اعلان کرا دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو ہے یہ پیشکش جو تم کر رہے ہو یہ پیشکش نہیں ہو سکتی۔ ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کے اندر رکھی ہے کہ چاہے انبیاء ہوں، صحابہ ہوں یا ان کے ورثہ ہوں، اگر کوئی شخص دین میں کمی اور بیشی کرنا چاہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد تیار کر رکھے کہ وہ دین میں کمی بیشی ہونے نہیں دیں گے۔ نبی کے دور میں دین میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی اور نبی کے صحابہ کے دور میں دین میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اور صحابہ کے بعد نبی کے جو وارثین ہیں وہ بھی ہر دور میں الحمدللہ موجود ہیں۔ دین میں کمی بیشی کرنے والا چاہے اپنا ہو اور چاہے پرایا ہو، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا گیا۔ تو یہ دین انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر کوئی دین میں کمی بیشی کرنا چاہے تو کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ خالص دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ باقی رہے گا، ورنہ کیا ہے آج برادران وطن کی طرف سے کیا پیشکش آتی ہے کہ آپ جہاد کی آیات نکال دو۔ یہود کے علماء نے کیا کیا تھا؟ یہود کے علماء نے یہ کیا تھا کہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جیسے وہ مسئلے چاہتے تھے وہ ویسے مسئلے بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر علماء ربانیین پیدا کیے کہ آپ جو اللہ نے بتایا ہے اور جو اللہ نے کہا ہے وہی کہا جائے گا، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو خراب لگے، لیکن دین باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آیا۔ اب دیکھیے پیشکش پھر ہو رہی، اور عتبہ بن ربیعہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو مکہ کا سب سے دولت مند انسان بنا دیں گے۔ کوئی مکہ میں اتنا زیادہ دولت مند نہیں ہوگا جتنے دولت مند آپ ہوں گے، اور آپ کہیں آپ اپنے اس کام کو روکیں، ہم آپ کو دولت مند بنا دیں گے، سب سے زیادہ دولت مند آپ ہوں گے۔ پھر اس نے پیشکش کی کہ ابھی تک کوئی ہمارا حکمراں نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہم پر بادشاہت کی ہو، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ آرزویں مچل رہی ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ حالانکہ کسی کی ضرورت نہیں جو ہم پر حکومت کر سکے، لیکن ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہہ لی اپنی بات،
تو جب اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنی بات کہہ لی عتبہ بن ربیعہ، تو حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات تلاوت شروع کی، اور جب قرآن کریم کی ان آیات پر پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پر قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود نے جب اپنے وقت کی نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قریش کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ جب اس مضمون پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس نے آپ کے منہ پر مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا رشتہ داری کا واسطہ اب آگے نہ پڑھیے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس کو سمجھتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر اس نے روکا کہ آپ رک جائیے خدا کے واسطے، اور منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ مضمون بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کسی مجلس میں جاتے تھے، اچھا اس وقت دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا، اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے اسلام میں داخل کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو اللہ نے انہی کا قول نقل کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم شور کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تم غالب ہو جاؤ۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کوئی قبیلہ آتا یا کوئی باہر کا مہمان آتا حرم میں تو حضور علیہ السلام اس کے پاس جاتے، اس سے گفتگو کرتے، اس کو قرآن سناتے، تو یہ پہنچ کر وہاں شور کرتے تھے تاکہ حضور کی آواز دب جائے اور لوگ قرآن کو سن کر اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دین کو دنیا میں بلند ہونے کے لیے بھیجا ہے، ان کا شور کام آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تدبیریں بھی وہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں وہ تدبیریں بھی ان کی کام نہیں آئیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد میں پھر جسمانی تشدد پر وہ اتر آئے، حضور علیہ السلام کو گالیاں بکنا، گستاخی کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا، صحابہ کا مذاق اڑانا، حضور کا مذاق اڑانا، اور اس کے بعد میں پھر جسمانی تشدد پر اتر آئے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں کتنا مارا تھا ان لوگوں، اور اپنے اعتبار سے گویا وہ مردہ سمجھ کر آئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ان حضرات نے یہ برتاؤ کیا اور یہ سلوک کیا۔ لیکن آپ پوری صحابہ کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، جسمانی تشدد ہو، گھر بار کا چھوڑنا ہو، اور اسی طریقے سے ذہنی تشدد ہو، جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں صحابہ کے دور میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ اس نے ان کے ظلم کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا ہو یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے تعاقب کیا۔ تعاقب کا مطلب حضور علیہ السلام مکہ میں تھے اور مکہ ہی میں رہتے ہوئے صحابہ کو اجازت دی تھی ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت ہوئی، حبشہ کا تعاقب کیا۔ پھر اس کے بعد میں شعب ابی طالب کی وہ گھاٹی کا واقعہ، اور پھر اسرا کا واقعہ، وہ انشاءاللہ بعد میں ترتیب وار عرض کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اعلان بھی ہے، بیگم پروا میں مدرسہ صدیقیہ ہے، تو کل وہاں پر عشاء کے بعد جلسے دستار بندی ہے، تو اس جلسے میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اور ابھی سنیچر اتوار کو ایک پروگرام ہوا تھا سیرت صحابہ کا، پریڈ گراؤنڈ پہ جو تقریباً 45 سال سے ہو رہے، تو اس میں دہلی سے ایک بزرگ عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا انیس آزاد صاحب تشریف لائے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور وہاں جو مجمع تھا اس مجمع سے انہوں نے عہد لیا تھا کہ یہ بات ہماری آپ جہاں تک پہنچا سکے وہاں تک پہنچائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس میں شریک تھے، تو وہ بات
اس حوالے سے انہی کے حوالے سے آپ تک پہنچا دی جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی والا کام، نبی والا وہ کام جو 1450 سال سے لے کے آج تک کبھی بند نہیں ہوا، اور 24 گھنٹے وہ کام جاری رہتا ہے، نہ ایک منٹ نہ ایک سیکنڈ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی والا کام بند ہوا۔ اور وہ نبی والا کام انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس قرآن کو صحابہ کو سکھلایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کا سکھلانا یہ نبی والا کام ہے، قرآن کا سکھلانا یہ نبی والا کام ہے، اور 1450 سال سے آج تک بند نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو مدارس ہیں وہاں بھی یہ نبی والا کام الحمدللہ 14.5 سال سے چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں دوپہر ہوتی ہے، کہیں شام ہوتی ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں پھر صبح ہو جاتی۔ پوری دنیا کا آپ چکر لگائیں تو ایک منٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس منٹ میں یہ نبی والا کام رکا ہو، نہیں ملے گا نا آپ کو۔ تو یہ بات آپ کو بھی پہنچانی ہے لوگوں کو کہ دیکھو قرآن کا پڑھنا سیکھنا اور قرآن کا سکھلانا یہ کس کا کام ہے؟ نبی والا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک یہ کام نہیں رکا۔ تو آپ اپنے بچوں کو نبی والے کام میں لگائیں گے نا۔ اور نبی والا کام کیا ہے؟ قرآن کا پڑھانا۔ اسی طریقے سے جو عمر کے بڑے ہو چکے ہیں، جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں، وہ بھی طے کریں کہ ہم بھی نبی والا کام کریں گے۔ اور نبی والا کام کیا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی نبی والا کام ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ نبی والا کام۔ ایک آخری بات اور بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کے حوالے سے کہ اب تو ضرورت ایسی ہے ملک میں کہ ایک جماعت تشکیل دی جائے جو جا کر گھر گھر اس بات پر زور لگائے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دو۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ادارے کھول رہے ہیں اور ادارے چلا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے اپنے اداروں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جو ہمارے اپنے ادارے ہیں ان کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جس دور سے، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے تو وہ علم کا ہتھیار ہو سکتا ہے، تعلیم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ طے کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے آس پاس جو لوگ نہیں پڑھا سکتے ہیں ان کی کفالت کریں اور اس کا انتظام کریں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ کوئی بچہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ یہ سمجھ لیجئے اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی